پاکستان کرکٹ بورڈ اور کرکٹرز کے درمیان محبت اور نفرت اور دوستی اور عداوت کے جذبات کسی فلمی کہانی کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ کبھی تو وہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں، لیکن پھر ان خوشگوار تعلقات میں دراڑیں پڑنے میں بھی دیر نہیں لگتی۔ پاکستان کے ورلڈ کلاس میچ ونر فاسٹ باؤلر محمد عامر نے کرکٹ بورڈ کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر عالمی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا، لیکن یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے۔ ماضی میں سرفراز نواز، قاسم عمر، سعید احمد، یونس خان، شاہد خان آفریدی، شعیب اختر اور عمر اکمل بھی پی سی بی کے ساتھ تنازعات کی وجہ سے نہ صرف شاہ سرخیوں میں رہ چکے ہیں، بلکہ ان میں سے کئی کا کریئر بھی پی سی بی کے ساتھ تنازعات کی وجہ سے ختم ہوا۔ فاسٹ باؤلر محمد عامر کا معاملہ بھی اسی طرح کا ہے۔ وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی ٹیم انتظامیہ کے مبینہ نامناسب رویے کو بنیاد بنا کر اپنے انٹرنیشنل کریئر ختم کرنے کا اعلان کر چکے ہیں، لیکن زیادہ پرانی بات نہیں جب یہی محمد عامر پاکستان کرکٹ بورڈ کی آنکھوں کا تارا ہوا کرتے تھے، اور جنہیں اسپاٹ فکسنگ سکینڈل کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ میں دوبارہ لانے کے لیے بورڈ کی جانب سے فاسٹ ٹریک کوشش کی اصطلاح دنیا کو سننے کو ملی تھی۔ لیکن یاد رہے کہ محمد عامر وہ پہلے پاکستانی کرکٹر نہیں جو پاکستان کرکٹ بورڈ سے ناراض دکھائی دیتے ہیں۔ ان سے قبل متعدد ایسی مثالیں موجود ہیں جن میں پاکستانی کرکٹرز نے کرکٹ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے اپنے کریئر کو خطرات سے دوچار کیا۔ تاہم الزامات کی اس بوچھاڑ میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ غلطی پر کون تھا، کیونکہ دونوں ہی جانب سے ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہرایا جاتا رہا ہے۔ شاہد خان آفریدی ایک ایسے کرکٹر ہیں جو اپنے بین الاقوامی کرکٹ کریئر میں متعدد بار شاہ سرخیوں میں رہے ہیں۔ کبھی گیند چبانے پر وہ کارروائی کی زد میں آئے تو کبھی پچ کو نقصان پہنچانے پر ان پر پابندی عائد کی گئی، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین اعجاز بٹ کے ساتھ زبانی جنگ نے ان کے دیگر تنازعات کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ یہ سن 2011 کی بات ہے، جب پاکستان کرکٹ ٹیم کو ویسٹ انڈیز کے دورے میں کھیلی گئی ون ڈے سیریز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ شاہد آفریدی کو کپتانی سے ہٹایا گیا اور ان کے مبینہ غیر سنجیدہ رویے کے بارے میں مینیجر کی رپورٹ بھی سامنے آئی تھی، جس کے بعد انہوں نے یہ کہہ کر انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا کہ وہ موجودہ کرکٹ بورڈ کے ہوتے ہوئے مزید کھیلنا نہیں چاہتے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے اس وقت کے چیئرمین اعجاز بٹ نے ایک ٹی وی انٹرویو میں شاہد آفریدی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ وہ چوتھے اور پانچویں ون ڈے انٹرنیشنل میں ٹیم کی شکست کے ذمہ دار تھے۔ اعجاز بٹ کی اس تنقید میں سب سے نمایاں بات یہ تھی کہ انہوں نے شاہد آفریدی کے بارے میں یہاں تک کہہ دیا کہ وہ کپتانی میٹیریل ہی نہیں، یعنی ان میں کپتان بننے کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے۔ اعجاز بٹ کا یہ بھی کہنا تھا کہ شاہد آفریدی نے اس معاملے کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی اور مبینہ طور پر ان کی حمایت میں سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سندھ کے سابق گورنر ڈاکٹر عشرت العباد نے بھی انہیں فون کیا تھا۔ اعجاز بٹ نے کہا تھا کہ انہوں نے ان دونوں حضرات پر واضح کر دیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے شاہد آفریدی کو بورڈ کی قائم کردہ انضباطی کمیٹی کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ شاہد آفریدی نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے خلاف عدالت سے بھی رجوع کیا تھا، جس کے بعد وہ بورڈ کی جانب سے عائد کردہ جرمانہ ادا کرنے پر رضامند ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے بورڈ سے یہ بات ضرور منوا لی تھی کہ انہیں ہیمپشائر کی طرف سے کاؤنٹی کرکٹ کھیلنے کی اجازت دی جائے۔ اس کے بعد جب ذکا اشرف کو اعجاز بٹ کی جگہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی سربراہی ملی تو شاہد آفریدی نے اعجاز بٹ پر طنز کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا اور کہا تھا کہ بٹ صاحب اب 70 سال کے ہو گئے ہیں، انہیں اب آرام کی ضرورت ہے۔ سابق فاسٹ باؤلر شعیب اختر کو اپنے کریئر میں صرف فٹنس، بال ٹیمپرنگ، ڈوپنگ اور بالنگ ایکشن سے متعلق مشکلات کا ہی سامنا نہیں رہا، بلکہ وہ کئی بار بورڈ کے ساتھ مختلف نوعیت کے دیگر تنازعات میں بھی الجھے دکھائی دیے۔ سن 2007 میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے شعیب اختر پر قومی کیمپ کے دوران بورڈ کے بارے میں نامناسب الفاظ استعمال کرنے پر 3 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا تھا۔ اسی دوران T20 ورلڈ کپ سے قبل ڈریسنگ روم میں ساتھی فاسٹ باؤلر محمد آصف کو بیٹ مارنے کی پاداش میں انہیں جنوبی افریقہ سے وطن واپس بھیج دیا گیا تھا۔ اپریل سن 2008 میں پاکستان کرکٹ بورڈ کی انضباطی کمیٹی نے شعیب اختر پر 5 سال کی پابندی عائد کر دی تھی۔ اس کی وجہ انہیں سینٹرل کانٹریکٹ نہ دیے جانے پر پاکستان کرکٹ بورڈ پر کی گئی تنقید تھی۔ پی سی بی کے اس وقت کے چیئرمین ڈاکٹر نسیم اشرف نے کہا تھا کہ شعیب اختر کی موجودگی پاکستان ٹیم کو نقصان پہنچا رہی ہے اور اس سے پاکستانی کرکٹ کا امیج بھی متاثر ہو رہا ہے۔ یونس خان ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ رنز اور سنچریاں بنانے والے کرکٹر ہیں، جن کی کارکردگی اور کارناموں پر دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن جب بات ان کے موڈ کی آ جائے تو پھر کئی واقعات میں وہ نظر آتے ہیں۔ یونس خان کے کریئر میں ایک اہم موقع وہ تھا جب سن 2006 میں انہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان سے ملاقات کے لیے کچھ دیر انتظار کے لیے کہا گیا تو انہوں نے میڈیا کے سامنے آ کر جذباتی انداز میں کپتانی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ ان کے برابر میں بیٹھے کوچ باب وولمر کے لیے سب کچھ حیران کن تھا۔ سن 2009 میں رکن قومی اسمبلی کی جانب سے مبینہ طور پر میچ فکسنگ کے الزام پر یونس خان اس قدر دل برداشتہ ہوئے کہ انہوں نے ایک بار پھر کپتانی سے استعفیٰ دے دیا۔ یہ معاملہ کافی دنوں تک قومی اسمبلی اور سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں کے سامنے بھی رہا
اور یونس خان کو اس وقت کے کرکٹ بورڈ کے چیئرمین اعجاز بٹ کے ساتھ ان کمیٹیوں کے سامنے پیش ہونا پڑا تھا۔ یونس خان کو اگرچہ تمام الزامات سے کلیئر کر دیا گیا تھا، لیکن وہ کپتانی دوبارہ سنبھالنے کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ اسی سال اگرچہ انہوں نے دوبارہ کپتانی سنبھال لی تھی، لیکن نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلی گئی ون ڈے سیریز کے اختتام پر انہوں نے دوبارہ قیادت چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ یونس خان کے کیریئر کا سب سے اہم موڑ اس وقت آیا جب سن 2010 میں آسٹریلیا کے دورے کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے ٹیم کی خراب کارکردگی اور متعدد کھلاڑیوں کے خلاف ڈسپلن کی خلاف ورزی کے بارے میں کمیٹی قائم کی تھی۔ اس کمیٹی نے کہا تھا کہ یونس خان اور محمد یوسف کی آپس کی لڑائی کا نقصان ٹیم کو ہوا، اور اس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے یونس خان پر غیر معینہ مدت کے لیے پابندی عائد کر دی تھی۔ پی سی بی نے اس سلسلے میں جسٹس ریٹائرڈ عرفان قادر پر مبنی ایک کمیٹی قائم کی تھی، جس نے یونس خان کی اپیل سننے کے بعد ان پر عائد پابندی ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یونس خان سینٹرل کانٹریکٹ میں تنزلی کے سلسلے میں بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے مقابلے پر آئے تھے، جس پر بورڈ کو انہیں دوبارہ ایک کیٹیگری دینا پڑی تھی۔ سن 2016 میں یونس خان فیصل آباد میں جاری پاکستان ون ڈے کپ ٹورنامنٹ ادھورا چھوڑ کر اس وقت گھر چلے گئے جب وہ خیبر پختونخوا کی ٹیم کی قیادت کر رہے تھے، اور ایک میچ کے اختتام پر انہوں نے امپائرنگ کے معیار پر بھی تنقید کی تھی۔ اس پر میچ ریفری نے یونس خان پر جرمانہ عائد کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں سماعت کے لیے طلب کیا تھا، جسے یونس خان ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یونس خان کے کیریئر کا ایک اور جذباتی موقع وہ تھا جب انہیں آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز کی ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا، تو انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ بورڈ والے کہتے ہیں کہ ان جیسے کرکٹرز کا کوئی مستقبل نہیں، تو کیا وہ خود کو گولی مار لیں؟ یونس خان کرکٹ بورڈ پر اس وقت بھی سخت ناراض ہوئے تھے جب انہیں کوچنگ کورس میں شرکت کے لیے لاہور کی نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ٹھہرایا گیا، تو کمرے میں مناسب سہولتیں نہ ہونے پر انہوں نے ٹویٹر پر اس بارے میں ویڈیو شیئر کر دی تھی۔ پاکستان کرکٹرز بمقابلہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی یہ طویل کہانی سرفراز نواز، عمر اکمل، سعید احمد اور قاسم عمر کے بغیر بھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ عمر اکمل اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے مشکوک افراد سے روابط کی پاداش میں عائد کردہ پابندی کی زد میں ہے۔ سن 2017 میں انہیں کوچ مکی آرتھر نے فٹنس ٹیسٹ میں ناکامی پر انگلینڈ سے وطن واپس بھیج دیا تھا۔ گزشتہ سال پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان پر آسٹریلیا کے خلاف سیریز کے دوران کرفیو ٹائمنگ کی خلاف ورزی پر جرمانہ عائد کیا تھا۔ عمر اکمل متعدد بار مختلف نوعیت کے تنازعات میں بھی ملوث ہو چکے ہیں، جن کا تعلق ٹریفک وارڈن اور ڈانس پارٹیوں میں جھگڑوں سے ہے۔ سابق فاسٹ باؤلر سرفراز نواز نے اپنے کیریئر اور اس کے بعد بھی متعدد افراد پر مبینہ طور پر میچ فکسنگ میں ملوث ہونے کے الزامات عائد کیے، لیکن کسی بھی موقع پر وہ انہیں ثابت نہ کر سکے، جس کی وجہ سے کئی بار انہیں ہتک عزت کے مقدمات کا سامنا کرنا پڑا۔ سرفراز نواز اپنے کیریئر میں ٹیم مینجمنٹ اور کرکٹ بورڈ کے لیے سب سے مشکل کھلاڑی ثابت ہوئے تھے۔ سن 1977 میں کرکٹ بورڈ سے اختلافات کی وجہ سے وہ انگلینڈ کے خلاف ہوم سیریز ادھوری چھوڑ کر انگلینڈ چلے گئے تھے، حالانکہ وہ اس سیریز میں پاکستان ٹیم کے نائب کپتان تھے۔ سعید احمد اپنے کیریئر میں متعدد بار بورڈ کے مد مقابل آئے۔ سن 1964 میں انہیں نیوزی لینڈ کے دورے سے واپس بھیجنے کی تیاری مکمل ہو چکی تھی، لیکن ایک وزیر سے دوستی کی وجہ سے وہ بچ گئے۔ سن 1969 میں جب انہیں ہٹا کر انتخاب والوں کو کپتان مقرر کیا گیا تو انہوں نے سلیکشن کمیٹی پر تنقید کر دی، جس پر انہیں پابندی کا سامنا کرنا پڑا، جو معافی مانگنے پر ختم ہوئی۔ سن 1972 میں وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ عبدالحفیظ کاردار سے الجھ پڑے، جس پر انہیں اور محمد الیاس کو فوری طور پر آسٹریلوی دورے میں ٹیم سے الگ کر دیا گیا، اور اس کے بعد یہ دونوں کرکٹرز دوبارہ کبھی قومی کرکٹ ٹیم کا حصہ نہ بن سکے۔ قاسم عمر فاسٹ باؤلرز کا اعتماد سے مقابلہ کرنے والے بیٹسمین کے طور پر مشہور تھے، لیکن سنسنی خیز انکشافات کر کے انہوں نے اپنا کیریئر ہی ختم کر ڈالا۔ انہوں نے نہ صرف یہ انکشاف کیا کہ وہ خود جان بوجھ کر وکٹ گنواتے رہے، بلکہ انہوں نے دیگر کرکٹرز کے بارے میں بھی یہ کہا کہ وہ مبینہ طور پر منشیات نہ صرف استعمال کرتے ہیں بلکہ گلوز اور کرکٹ بیگ میں اسمگل بھی کرتے رہے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے قاسم عمر پر 7 سال کی پابندی عائد کر دی تھی، اور پھر وہ دوبارہ کبھی ٹیم کے لیے منتخب نہیں ہوئے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔